اس شو کے اندر میں ڈاکٹر نبیہا کو پرسائز کر رہی تھی کہ آپ ساری زندگی لوگوں کو درس دیتی رہی کہ بیویوں کو ایسے چلنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، تو اب آپ ایک پلیٹ میں کھانا کیوں نہیں کھاتی ہیں؟ تو میں تو اپنی کولیگ کو کرٹیسائز کر رہی تھی کہ آپ اپنا احتساب کیجیے نا، بتائیے آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ مگر اس بات کے دوران ایک دردناک بات جو مجھے ڈاکٹر نبیہا نے سنائی، وہ بات سننے کے بعد میں نے اس عورت کے لیے سٹینڈ لیا. کیا کسی کو سپورٹ کرنا، ایک مورل سپورٹ دینا گناہ ہے، یا کسی کے دکھ میں شریک ہو کر رونا گناہ ہے؟ میں نے کوئی بھی چیز غلط نہیں کی. جو چیزیں پھیلائی جا رہی ہے اور جو پھیلا رہے ہیں ان کا ماضی آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں اور کیا کرتے رہے ہیں، اور میرے بارے میں بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یہ جو آڈیو لیک کا ایک فنڈا کھولا گیا ہے نا، یہ بہت پرانا کلپ ہے بھائی، 1 سال پرانا، پچھلے سال ٹرانسمیشن، رمضان ٹرانسمیشن کا ہے. شبانہ ایک ناتواں ہے، ان کی پروفائل پہ پڑا ہوا ہے، وہ ویڈیو رکھی ہوئی ہے جہاں سے یہ آڈیو اٹھائی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی ہماری ٹرانسمیشن جو تھی وہ پلانٹڈ نہیں تھی. میں حلفاً کہتی ہوں کہ کوئی ٹرانسمیشن جو ہے وہ پلانٹڈ نہیں تھی. نہ مجھے پتا تھا کہ نبیہا نے اس دن یہ والی باتیں بتانی ہے، یا مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا. تو میں ذکر کرنا چاہتی ہوں ان لوگوں کا جن لوگوں نے پچھلے دنوں مجھ پہ بہت کرٹیسائز کیا. سب سے پہلے تو مشی آپا، سب سے پہلے انہوں نے اس کا آغاز کیا. مشی آپا کا پاس تو سب لوگ ہی جانتے ہیں، اور فیملی کیا ہوتی ہے، فیملی ٹوٹنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے. اس بارے میں مشی آپا کو کچھ نہیں کہنا چاہتی، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمیشہ وہ فیک کوٹ کر کے پاپولر ہوتی ہیں. تو انہوں نے جو چیزیں کوٹ کی ہیں آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ ایز اٹ از پڑھی ہے، پہلے سے ایک کلپ پڑھی ہے جس میں کوئی بریک ہی نہیں ہے، جس کو انہوں نے اٹھا کے شیئر کر کے اس میں ایڈٹ کر کے لیک ویڈیو ایسے بنا کے، وہ پچھلے سال کی ہے 2025 کی. تو وہ بھی پرانی آڈیو جس کو ڈال کے وہ کہتی ہیں آڈیو لیک ہو گئی. آڈیو او مائی گاڈ، رمضان کے مہینے کا لحاظ نہیں کیا. خیر جھوٹ بولا آپ نے، احتساب کرنا ہے. خیر نادیہ خان آپا بہت ہی سینئر ہیں، ان کو سب جانتے ہیں، مگر میں ایز عورت ان کو بھی سپورٹ کرتی ہوں بیچاری. مگر مجھے یاد آتا ہے نور بخاری میری بڑی پیاری، میری بڑی فیوریٹ ایکٹریس ہوتی تھی، اور پیاری. سب کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کیسے اس بیچاری کی ہستی بستی زندگی برباد کر دی تھی، اور اس کا نتیجہ پوری کائنات نے سب نے دیکھا، دنیا والوں کو سامنے کیسا بھگتا ہے. آپ کو شاید بھول گیا کہ جو کسی کا گھر توڑتا ہے پھر اس کا خود بھی نہیں بچتا. دیکھیں شادیاں خیر آپ کرتے رہیں جتنی آپ کی مرضی، مگر شادیاں بچانا بہت ضروری کام ہوتا ہے. ندا یاسر جو ہیں آپا، ان کے شو پہ جیسا بولڈ کانٹینٹ ڈسکس ہوتا ہے، بولڈ باتیں ہوتی ہیں، تو جس طرح سے فیملی کے ساتھ لوگ دیکھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. اور جس طرح سے پچھلے دنوں اقبال حسین صاحب نے بات کی، یا پھر جمال صاحب اور ان کی وائف، ایکس ہسبینڈ اینڈ وائف شیئرنگ دیئر پرائیویٹ سیکریٹ رومانٹک مومنٹس، ٹھیک ہے. اب یہ کنٹینٹ دکھاتی ہیں اس عمر میں تو دیکھ لیں. پھر دوسرے مبشر لقمان صاحب، مبشر انکل کی تو میں بڑی عزت کرتی ہوں، مگر پتہ نہیں انہوں نے بھی اس بات پہ بڑا مسالہ لگایا. وہ بھی ٹرانسمیشن پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی رمضان ٹرانسمیشن پہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. تو رمضان ٹرانسمیشن پہ آپ بھی تو نبیہا کو اور مجھے ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کے کریئر کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، کتنے سینئر اینکر ہیں. کیسے ملک ریاض والا کلپ لیک ہوا تھا، جیسے وہ ملک ریاض سے سر عام جو ہے نا وہ پلاٹ مانگ رہے تھے مہر بخاری کی موجودگی میں. تو مجھ پہ وہ کرٹیسائز کرے نا جن کا اپنا دامن صاف ہو. پھر رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھ کر آپ میرے بارے میں غیبت کر رہے ہیں، جیسے شامی آل جیسے ابھی جو انہوں نے گفتگو حکیم صاحب کی دوسری شادی پہ کی ہے ان کے ساتھ. کیا وہ الفاظ جو ہیں ریپ دیتے ہیں کسی انسان کو، ایک شادی شدہ لڑکی اور ایک فیملی کے بلاگ کے اندر. اب یہ چند ویوز بنانے کے لیے اتنی ولگر گفتگو کرنا کیا یہ مناسب ہے؟ ارشاد بھٹی صاحب آپ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں. اس بار بھی آپ نے انسانیت کی پارٹی کو بھول کے غیبت کی پارٹی کو جوائن کر لیا ہے. مبارک. فضا علی ہمیشہ وائرل رہی ہے، ہمیشہ سے میری بہت چیزیں وائرل. اب سال میں دیکھ لیں 12 مہینے اگر ہیں نا تو میرے 14 کلپ وائرل ہوتے ہی ہوتے. تو مجھے ضرورت نہیں ہے اس طرح کی اسٹنٹ کرنے کی، اس طرح کی چیزوں کے سہارا لینے. تو خدا کے لیے رمضان کے جو بابرکت مہینہ ہے نا اس کو پامال نہ کریں، اس کا خیال رکھیں.